غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ اور اپنے آفیشلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں ایک بار پھر سفینہ امام حسین سیزن 3 کے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر، اور بالخصوص ان خاص دنوں میں اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور آج کے دن پنجتن پاک کی نسبت سے میں ایک ایسا عمل آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس کے ذریعے آپ اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے آپ اپنی بچھڑی ہوئی محبت کو پا سکتے ہیں، کہ جس عمل کے ذریعے میاں بیوی میں اگر کوئی جھگڑا ہے، کوئی نفاق ہے، کوئی دشمنی ہو گئی ہو، علیحدگی ہو گئی ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے روابط قائم ہوں اور ان دونوں دلوں میں محبتیں بڑھیں، تو پنجتن پاک کے نسبت سے وسیلے سے ایک ایسا عمل کہ جسے موہنی پنجتن کہتے ہیں، کہ اس کو پڑھنے سے کہ ہر دشمن آپ کا دوست بن جائے، میاں بیوی کی محبتوں میں عروج حاصل ہو، کہ آپس میں کہ جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے۔ موہنی سنسکرت زبان کا لفظ ہے کہ جس کے معنی کہ دلوں میں گھر کرنا، یا دل لبھانے والی، یا ایک ایسی قوت کہ جو مردہ دلوں کو زندہ کر کے اس میں محبت کی ایک چراغ کو روشن کر دے، اس کو موہنی کہتے ہیں۔ اور وہ موہنی جو بالخصوص پنجتن کی نسبت سے ہو تو کیا ہی کمال ہے، کہ جو دشمنوں کو زیر کر کے ان کو اپنا گرویدہ بنا لے، کہ وہ موہنی پنجتن جو دل پر اثر کرتی ہے، اور جو بیگانہ ہو اس کو اپنا بنا لیتی ہے، اور جو بچھڑ گئے ہوں ان کو ملا دیتی ہے۔ آپ کی بچھڑی ہوئی محبت، آپ کی کھوئی ہوئی محبت، میاں بیوی کی محبت اور جائز محبت کہ جس کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیدھے طریقے سے، ایک سیدھے رستے سے، ایک پاک صفاف رشتے کو اور پاکیزہ بنانے کے لیے موہنی پنجتن آپ کے سروں کا تاج ہے، آپ کے دلوں کا اطمینان ہے، ان لوگوں کے دلوں کا سکون ہے کہ جو اپنا سکون کھو چکے ہیں، اپنا سکون برباد کر چکے ہیں۔ موہنی پنجتن صرف ایک عمل نہیں بلکہ یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جو دل کو چھو لے اور روح میں ایک ایسی گرہ باندھ دے کہ جس گرہ میں وہ دونوں روحوں کا ملاپ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں
मोहनी पंजतन, कि हर वो मोहब्बत जो पाकीज़ा है, चाहे वो बहन भाइयों की हो, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, चाहे वो माँ बाप के साथ औलाद की हो, या औलाद के लिए माँ बाप की हो, या माँ बाप के लिए औलाद की हो, या फिर आपस में दोस्तों के लिए हो, या फिर कोई ऐसा अपना आपका दुश्मन बन गया हो जायदाद के लिए, कि कोई ऐसा अपना जो आपका दुश्मन बन गया हो हसद की वजह से, या कोई ऐसा आपका अपना कि जिसके साथ आप कारोबार करते हो और उसके दिल में बेईमानी हो और वो आपसे अपना रास्ता अलग कर ले। तो इन सब को जोड़ने के लिए, इन सब को अपना गर्विदा करने के लिए, इन सब को अपने करीब करने के लिए यह मोहनी पंजतन आपके लिए अक्सीर साबित होगी। और वो लोग कि जो ऐसे अमाल की तलाश में दर बदर भटकते हैं और फिर ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं कि जहाँ पे उनकी इज़्ज़त और दौलत कुछ भी महफूज नहीं रहती, उन लोगों के लिए बिलखुसूस ये एक अल्लाह की नेमत है कि जिसको एक ऐसे रास्ते से तलाश किया जा सकता है कि जो साफ़, शफ़ाफ़ और बिल्कुल पाकीज़ा रास्ता हो, कि ये वो रास्ता कि जिसके ज़रिए आप चलकर अपनी उस मोहब्बत को पा लेते हैं कि जिसकी तमन्ना आप के अंदर रहती है, कि जिसकी हसरत, कि जिसकी आरज़ू आप हमेशा करते रहते हैं, लेकिन आप इस जालिम दुनिया से मायूस हो जाते हैं और ऐसे रवैयों से मायूस हो जाते हैं कि जो आपके दिलों पर एक बहुत गहरा असर छोड़ देते हैं। आप मायूस हो जाते हैं और फिर अपने आप को उन अंधेरों और उन तारीकियों की तरफ ले जाते हैं कि जहाँ से लौटना नामुमकिन सा लगता है। और इस अंधेरों में, इस तारीकी में मोहनी पंजतन एक ऐसा रोशन चिराग है जो आपकी खोई हुई खुशियों को लौटा देती है। मोहनी पंजतन आप बिखरे हुए को समेट देती है, टूटे दिलों को जोड़ देती है और आपके अंदर एक ऐसी किरण के ज़रिए आपके दिल को मुनव्वर कर देती है कि जिससे आपकी रूह तक आपको नज़र आने लगती है। और फिर जब मोहनी पंजतन पाक पढ़कर आप अपने लिए दुआ करते हैं, इस अमल को करते हैं, तो फिर ज़िंदगी आपको ज़िंदगी लगने लगती है। फिर यही ज़िंदगी आपको बंदगी के करीब ले जाती है और फिर यही बंदगी कि जिसका आगाज़ कि इश्क़ मजाजी से हुआ और फिर ये इश्क़ मजाजी ही आपको सफ़र करा कर आपको इश्क़ हकीकी की तरफ ले जाती है, कि ये वो मोहनी पंजतन के जिसका कमाल ये है कि आपको इससे अपनी दुनियावी मोहब्बत के साथ साथ अपने वलियों की भी मोहब्बत अता हो जाती है और अल्लाह के करीब आपको ले जाती है। कि इस मोहनी पंजतन का कमाल ही यही है कि इससे आप अपनी दुनियावी मोहब्बत भी हासिल कर सकते हैं और फिर उस रास्ते पर चलकर आप अपने रब के करीब हो जाते हैं और उसका कुर्ब हासिल कर लेते हैं। अल्लाह के करीब पहुंचने के कई रास्ते हैं कि जिसमें सबसे आसान और सहल रास्ता हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं वो है मोहब्बत का रास्ता। चाहे वो मोहब्बत मजाजी हो, चाहे वो मोहब्बत आपके माँ बाप से हो, चाहे मोहब्बत आपके पीरो मुर्शिद से हो, चाहे मोहब्बत वो दुनिया में किसी भी शख्स से हो, कि जब हम किसी शख्स के लिए मोहनी पंजतन का एहतमाम करते हैं, पढ़ते हैं, तो यही मोहब्बत, यही मोहनी हमें उस मोहब्बत के रास्तों से गुज़ार कर हमें एक ऐसे मकाम पर ले जाती है कि जहाँ पे हमें क़ुर्ब इलाही हासिल हो जाता है। ये सिर्फ दुनियावी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत हकीकी के लिए है कि आपके दिल में पंजतन की मोहब्बत, आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत, आपके दिल में रसूल खुदा की मोहब्बत, आपके दिल में अपने रब की मोहब्बत उजागर हो जाती है।
کہ جس سے آپ کا تن من دھن سب روشن ہو جاتا ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں، الفاظ کی ادائیگی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہر شخص کو ہے، ہر اس شخص کو ہے کہ جس شخص میں دل موجود ہے۔ کسی میں حسرت ہے تو کسی میں آرزو ہے، تو کسی میں مایوسی ہے، تو تیار ہو جائیے کہ آج آپ کو میں موہنی پنجتن کا ایک ایسا خاص عمل تعلیم کر رہا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے رب تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ وہ موہنی پنجتن ہے کہ آپ جس کے لیے بھی کریں، نیت آپ کی خالص اور ارادہ آپ کا نیک ہونا چاہیے، تو کامیابی خود بخود آپ کے دل میں گھر کر جائے گی۔ محبت خود بخود جس شخص کے لیے کر رہے ہیں اس کے دل میں گھر کر جائے گی، اور پھر وہی محبت آپ کو آپ کے رب کے قریب لے جائے گی۔ تو موہنی پنجتن پاک کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کی ترتیب اور طریقہ کار آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یا الہی بحق پنجتن میرا ہو جائے وہ جان و تن، پنجتن پنجتن میرے آقا پنجتن، ہو مسخر وہ دشمن وہ یار من، پنجتن پنجتن نور خالق پنجتن، اس کے دل میں بسے میرا ہی روح و من، پنجتن پنجتن مشکل کشا پنجتن، اس کی سوچوں پہ چھا جاؤں میں ایک دن، پنجتن پنجتن روح ایمان پنجتن، میری محبت بنے اس کا پہرن، صدقہ پنجتندہ واسطہ پنجتندہ، میرا مطلوب ہو حاضر بحکم ربی، الصاد 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 الاجل 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 بحق والذین آمنوا اشد حب للہ۔ اب یہ پوری موہنی پنجتن ہے۔ اب اس مقام پر آؤ کہ اس کی آخری لائن کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا مطلوب ہو حاضر۔ اب یہاں پر جو میرا مطلوب ہو حاضر، اگر آپ کسی خاص شخص کے لیے کر رہے ہو، کہ جیسے بیوی میاں کے لیے کر رہی ہے، میاں بیوی کے لیے کر رہا ہے، تو وہ اس کا نام اس میں لکھے۔ اگر مرد کر رہا ہے تو عورت کا نام لکھے کہ فلاں بنت فلاں ہو حاضر۔ اسی طرح اگر کوئی کسی بھی شخص کے لیے، اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے تو فلاں بن فلاں لکھے، اگر شوہر بیوی کے لیے کرتا ہے تو فلاں بنت فلاں لکھے۔ اگر کوئی شخص صرف اپنے رب کے لیے کر رہا ہے، اپنے مرشد کے لیے کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلوب اسی کی نیت ہے، پھر وہ کوئی نام نہ لکھے، پھر وہ صرف میرا مطلوب ہو حاضر۔ مطلوب ہو حاضر اگر وہ کسی مرشد کے لیے کر رہا ہے تو اپنے مرشد کو حاضر نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کی روحانیت کو حاضر کر رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے، اس کو دعوت دے رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے۔ یہ اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار ہے کہ جیسے ہم کسی کو پکارتے ہیں، جیسے میں شخص کو پکارتا ہوں فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص، تو یا تو وہ متوجہ ہوتا ہے یا اس کے اندر اٹھنے والی پوزیٹیوٹی ہم سے متوجہ ہوتی ہے، جس سے ہمارا لنک کنیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے مرشد کی محبت کے لیے کرتے ہو، اہل بیت کی محبت کے لیے کرتے ہو، تو اپنا مطلوب کو اس کی روحانیت سے منسوب کرنا، کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ نیک اور خالص ہونا چاہیے۔ اگر آپ حضرت امام حسین علیہ مقام کی محبت کے لیے کرتے ہو، اگر آپ کسی بزرگ کی محبت کے لیے کرتے ہو، اگر آپ اپنے مرشد کی محبت کے لیے کرتے ہو، تو آپ کا مطلوب، آپ کی نیت ہی آپ کا ارادہ ہے۔ اور اگر آپ دنیاوی محبت کے لیے کرتے ہو، اپنی مجاز کے لیے کرتے ہو، تو پھر آپ اس کا نام ادھر لے کے اور اس کو پھر کر سکتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ پنجتن موہنی جو ہے نا، زیادہ تر لوگ اس کو دنیاوی اس میں رکھیں گے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ تعلیم کی ہے، تاکہ پھر اس کی برکت سے آپ کا سفر حقیقت کی طرف شروع ہو جائے۔ 40 مرتبہ روزانہ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے،
اور 40 روز تک پڑھنا ہے۔ اس کو کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، بالخصوص اگر محرم الحرام میں کیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور اگر کسی اور مہینے میں کریں تو کوئی قباحت نہیں ہے، فائدہ آپ کو ویسے ہی ہونا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین اسلامی مہینہ جو ہے وہ ہے ربیع النور کا، یعنی کہ ربیع الاول کا، کہ جب ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے اس عمل کو شروع کریں اور ربیع الثانی کی 10 تاریخ تک اس عمل کو مکمل کر لیں۔ محرم الحرام میں نہ کریں، اگر وہ شروع کر سکتا ہے 10 محرم کے بعد کسی بھی تاریخ کو اس کو شروع کر سکتا ہے۔ عمل خاص ہے موہنی پنجتن پاک کی۔ میری طرف سے جو لوگ میرے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہیں ان کو اجازت ہے، اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ باقی جو لوگ نئے لوگ ہیں وہ لوگ باقاعدہ طور پہ پھر مجھ سے اجازت لے لیں۔ اسکرین پر نمبر موجود ہے، ہماری ویب سائٹ www.drabdulwariشادری.com پر جا کر آپ وہاں سے بھی میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ امام حسین کی چوکی 40 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھیے گا۔ تو امید ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ سفر میں شامل ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی کا عمل کر رہے ہیں۔ امام حسین کی چوکی کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علیاؤ مدد کے واسطے۔ یہ چوکی 40 مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم، اپنی روحانیت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، یا اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے۔ تو اس راہ میں بھی ہم سے جڑے رہیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نئے اعمال کے چکر میں اپنے پرانے اعمال کو ضائع کریں۔ ضائع ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، ہم نے صرف بیاض شاذلیہ میں اس کو تحریر کرتے رہنا ہے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار لکھتے رہنا ہے، اور پھر اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ باقی جو لوگ جس ترتیب و جس طرح کا عمل کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔